الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین کرام اور میرے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے پیارے مہینوں میں سے ایک مہینہ شعبان المعظم اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور اس شعبان المعظم کی ایک نہایت ہی تجلیات والی نور والی رات، جی شب برات 15 شعبان المعظم کی رات بھی یوں سمجھے آ چکی ہے۔ کل کی رات جو ہے 15 شعبان المعظم کی رات ہوگی، تو اس رات کے بڑے فضائل و برکات ہیں۔ سوچا ایک پیغام آپ کو سینڈ کر دوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شب برات میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پوری رات کو عبادت میں گزاریں، محفل نعت کریں، اور جو سلسلے ہوتے ہیں ذکر و اذکار کے نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، درود پاک کی کثرت کریں۔ یہ رات بخشش کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن راتوں کے بارے میں فرمایا کہ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں ایک رات 15 شعبان المعظم کی رات بھی ہے۔ اس کو شب برات کہتے ہیں، برات کہتے ہیں نجات کو، چونکہ اس رات میں اللہ تعالی اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، بے بہا آسمان دنیا پر پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے، اور عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک اللہ کی رحمت صدائیں دیتی ہے کوئی مانگنے والا ہے، بخشش مانگنے والا ہے تو بخشش مل جائے، اولاد مانگنے والا ہے اولاد ملے، رزق مانگنے والا ہے تو رزق ملے، جو مانگے تمہیں مل جائے گا۔ تو یہ بڑی بہترین رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں ہمارے پچھلے سال کے جو اعمال ہیں وہ رجسٹر بند ہو جاتا ہے، اور نئے جو سال کے جو اعمال ہوتے ہیں، ہماری زندگی کا جو ایک اگلا سال شروع ہونا ہے اس کے لیے رجسٹر مل جاتا ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے فرشتوں کو کہ فلاں تاریخ کو کون سا بندہ فوت ہوگا۔ ہر بندے کے بارے میں یہ ایک نیا جدول بتا دیا جاتا ہے کہ کس کی موت کب ہوگی، کتنا رزق کھائے گا، کہاں کہاں جائے گا، کیسے اعمال کرے گا۔ تو اس رات میں مانگنا چاہیے یا رب ہمیں باسعادت بنا دے، اگرچہ ہم شقی ہیں، بدبخت ہیں، گناہ گار ہیں، اگلے سال میں ہمیں نیکی کرنے والا بنا دے، ہمارے اندر تبدیلی پیدا فرما دے۔ یہ بہت قیمتی رات ہے میرے دوستو، آپ اس کو ضائع مت کیجیے گا۔ اس کے دن کو 15 شعبان کو روزہ رکھیں، 14 کو بھی روزہ رکھیں، 15 کو بھی روزہ رکھیں، کیونکہ 14 ہماری زندگی کا آخری دن ہے، 15 شعبان ہمارے نئے سال کا پہلا دن ہے، یعنی ہمارے جو پچھلے سال کا آخری دن 14 شعبان اور نئے سال کا پہلا دن 15 شعبان۔ تو جب آخری دن ہو تب بھی روزے سے ہونا چاہیے، ہمارے نام اعمال میں روزہ لکھا ہوا ہو، اور جب پہلا دن شروع ہو تب بھی ہمارے نام اعمال میں روزہ لکھا ہوا ہو۔ تو جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے بڑے بڑے قاتلوں کو معاف کر دیا، تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہمارے بھائیوں کی تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، چھوٹوں کو چاہیے خود پہل کریں، بڑوں سے معافی مانگیں، اگر چھوٹے نہیں آتے تو بڑے خود چل کے جائیں۔ تو معاف کرنے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عزت ہی بڑھتی ہے، معافی کرنے سے کوئی زیادہ بندہ نہیں ہوتا، عزت ہی بڑھتی ہے۔ دوسری بات، مغرب کی نماز کے بعد 6 نوافل پڑھنے ہوتے ہیں، تو ان 6 نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے۔ 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں، یا اللہ ان 2 نفلوں کی برکت سے تمہیں درازی دل خیر عطا فرما۔ پھر 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں، یا اللہ سارا سال گناہوں سے محفوظ فرما۔ پھر 2 نفل پڑھنے ہوتے ہیں کہ یا رب العالمین اپنے سوا غیر کی محتاجی سے بچا۔ تو 2 نفل پڑھنا، تو اس کے بعد
آپ چاہیں تو یا سورہ یاسین پڑھ لیں، چاہیں تو آپ 21 مرتبہ جو ہے قل هو اللہ احد شریف پڑھ لیں ہر 2 رکعت کے بعد، 2 رکعت پڑھ لی، 2 رکعت کے بعد 21 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھنی ہوتی ہے۔ اور پھر دعائیں نصف شعبان المعظم مخصوص دعا ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ویڈیو کے ساتھ لگا دیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو، یا آپ جو ہے وہ گوگل پر جو ہے سرچ جو انجن ہوتے ہیں ان پہ لکھیں گے، آپ لکھیں گے دعائیں نصف شعبان تو آ جائے گا، اس کو آپ یاد کریں۔ امیر علیہ سنت تمام برکات ناظری کے ایک رسالے میں بھی جو ہے شعبان معظم کے فضائل پر رسالہ ہے، اس میں بھی یہ دعائیں نصف شعبان لکھا ہے اور اس کا طریقہ بھی لکھا ہے۔ اسی طرح جو ہے مغرب کے بعد بیری کے 7 پتے لے کر پانی کے اندر جوش دے کر پھر اس کو پانی میں ملا کر، اب چند اعمال ہیں وہ بھی عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات میرے معزز دوستوں، اس رات میں بخشش تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جن کی بخشش رب تعالیٰ نہیں فرماتا۔ میں آپ کو پیغام دوں گا ان اعمال پہ غور کر لیں، کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اندر بھی وہ اعمال پائے جاتے ہوں اور یہ بخشش کی رات آئے ہم ٹکرے مارتے رہ جائیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ نہیں تمہاری بخشش نہیں ہے۔ تو ان بیماریوں کو، ان گناہوں سے توبہ کر کے ان گناہوں کو اپنے آپ سے دور کریں۔ ماں باپ کا نافرمان جس سے اس کے ماں باپ بھی ناراض ہیں، ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، تو جس سے ماں باپ ناراض ہوں تو اللہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ لوگوں کے حقوق دبانے والا، لوگوں پر ظلم کرنے والا، عادی شرابی، جب تک یہ لوگ توبہ نہیں کریں گے، سود کھانے والا، یہ ایسے اشخاص ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں کرے گا۔ تو اس رات کے آنے سے پہلے چند لمحے باقی ہیں، تو اس رات کے آنے سے پہلے ان گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا آپ عزم کر لیں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ ایک اور بات، رشتہ توڑنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، میرا جی بہن سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اپنے بھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اپنے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اپنے پھوپھی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا خالہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو رشتوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں، اس رات میں ان لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہونی ہوتی۔ تو دیکھ لیجیے چھوٹی چھوٹی، تو بیری کے 7 پتوں کو پانی میں ملا کر جوش دے کر اس کو ابالنے کے بعد آپ اس کو پانی میں ملائیں، پانی میں ملا کر آپ اسے نہائیں، تو سارا سال جادو کے اثرات سے محفوظ رہنے کے۔ اور اس رات میں جو نیگیٹو پہلو ہیں، جو ہمارے کچھ لوگ کم پڑے ہوئے لوگ ایسا کرتے ہیں جن کو شاید علماء کی صحبت نہیں میسر ہوتی، پٹاخے بجاتے ہیں، کہتے ہیں یہ پٹاخے کھلاتے ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ ایک تو مالک اپنے مال کو ضائع کرنا، اپنا مال برباد کرنا، اپنے مال کو ذلیل کرنے والی بات ہے۔ پھر دوسرا پٹاخوں سے کیا ہوتا ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے پٹاخے ہاتھ میں پھٹ گئے، ہاتھ زخمی ہو گیا، کسی کے گھر جو ہے وہ ایک شرلی وغیرہ کوئی ایسا بے مواد، اس کا پورا گھر جل گیا، بعضوں کے اپنے ہی جو ہے جسم کو نقصان پہنچ جاتا ہے، پھر ہمسایوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ کوئی عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اسراف کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا، مال کو ضائع کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا، تو برائے کرم اس رات میں پٹاخے ہرگز نہ بجائیں، توبہ کر لیجیے، دوسروں کو منع کیجیے کہ اس رات میں پٹاخے ہم نے نہیں بجانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل